اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری اس نشست میں صبر افضل ہے یا شکر، اس موضوع پر بیان ہوگا۔ اس بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض صبر کو اور بعض شکر کو افضل قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض علماء دونوں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں جس طرح لوگوں کے احوال میں اختلاف ہونے سے حکم میں اختلاف ہوتا ہے، یہاں بھی وہی معاملہ ہوگا۔ ہر ایک گروہ کی دلیل میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے جو حصول مقصد سے دور کرتا ہے۔ ان سب دلیلوں کو نقل کرنے کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ درست قول کو ذکر کرنے میں جلدی کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ ہم اسے دو مقام کے عنوان کے نام سے بیان کریں گے۔ پہلا مقام، اس مقام کی وضاحت عامیانہ انداز پر ہوگی، یعنی ظاہری امر کو دیکھا جائے گا، اس کی حقیقت کی تفتیش نہیں کی جائے گی، کیونکہ عوام کم فہم ہوتی ہے، گہرائی کی باتیں نہیں سمجھ سکتی، اس لیے انہیں آسان انداز پر سمجھانا مناسب ہوگا۔ واعظین اور مقررین کو اسی انداز بیان کو اپنانا چاہیے، کیونکہ عوام کے سامنے وعظ و بیان کا مقصد ان کی اصلاح ہوا کرتی ہے۔ ماں کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ بچے کو موٹے موٹے پرندے اور قسم قسم کی میٹھی چیزیں کھلا کر اس کی اصلاح کرے، بلکہ وہ اسے نہایت لطیف دودھ پلاتی ہے۔ اس پر لازم ہے کہ عمدہ کھانے اس وقت تک نہ دے جب تک بچہ ان کے قابل نہ ہو جائے اور اس میں پائی جانے والی کمزوری ختم ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں بحث و تفصیل کی حاجت نہیں، فقط یہاں شرعی دلائل کے ظاہر مفہوم کو دیکھا جائے تو ان سے صبر کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ شکر کی فضیلت میں اگرچہ بہت سی روایت آئی ہیں، لیکن صبر کی فضیلت میں وارد روایت بہت زیادہ ہیں، بلکہ صبر کی فضیلت میں صریح الفاظ حدیث موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے افضل چیز جو تمہیں دی گئی وہ یقین اور صبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت روئے زمین کے سب سے زیادہ شکر گزار کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے شکر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر روئے زمین کے سب سے زیادہ صبر کرنے والے کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ اس شکر گزار کو ملنے والا ثواب تجھے بھی ملے؟ وہ عرض کرے گا، ہاں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہرگز نہیں، میں نے تجھے نعمت عطا کی تو تو نے شکر کیا، اور مصیبت میں مبتلا کیا تو تو نے صبر کیا۔ آج میں تجھے دگنا اجر عطا کروں گا، پھر اسے شکر گزاروں سے دگنا اجر عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 10 میں، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شکر ادا کرتے ہوئے کھانے والا شخص صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے۔ یہ بھی فضیلت صبر کی دلیل ہے، کیونکہ اس مبارک فرمان میں صبر کو مبالغے کے پیش نظر ذکر کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے شکر کے درجے کی بلندی بیان کی جائے، اور شکر کو صبر سے تشبیہ دے کر ذکر کرنا صبر کے اعلیٰ درجے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر شریعت کی جانب سے صبر کی افضلیت سمجھی نہ جاتی تو شکر کو صبر سے تشبیہ دے کر شکر کی تعریف میں مبالغہ نہ کیا جاتا۔ اس جیسی تشبیہ دے کر احادیث مبارکہ میں بھی وارد ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعہ غریبوں کا حج ہے اور عورت کا جہاد خاوند کے ساتھ اچھی طرح رہنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، شراب پینے والا بت پرست کی طرح ہے، جس سے تشبیہ دی جائے اعلیٰ مرتبے کا ہونا چاہیے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
صبر نصف ایمان ہے۔ اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ شکر بھی صبر کی طرح نصف ایمان ہے۔ یوں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ نصف صبر ہے۔ جو چیز دو حصوں میں تقسیم ہو اس کے ہر حصے کو نصف کہتے ہیں، اگرچہ ان میں کچھ فرق ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے ایمان علم و عمل کا نام ہے، پس عمل نصف ایمان ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل علم کے برابر ہو گیا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام میں سب سے آخر میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنی بادشاہت کے سبب جنت میں جائیں گے، اور صحابہ اکرام علیہ السلام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مالداری کے سبب سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام دیگر انبیاء علیہ السلام کے 40 سال بعد جنت میں جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت کے تمام دروازوں کے 2 کواڑ ہیں، لیکن صبر کے دروازے کا ایک ہی کواڑ ہے، اور جنت میں سب سے پہلے آزمائش میں مبتلا لوگوں کے امام حضرت ایوب علیہ السلام داخل ہوں گے۔ فخر کی فضیلت میں جتنی روایت ہیں سب صبر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ صبر فقیر کی حالت ہے اور شکر مالدار کی حالت ہے۔ پہلے مقام کا مضمون ختم ہوا جو عوام کے سمجھنے کے لیے تھا، ان کے لیے اسی انداز کا آواز کافی ہوتا ہے اور اسی میں ان کی دین کی اصلاح ہے۔ دوسرا مقام، اس مقام کی وضاحت اہل علم اور ارباب بصیرت کے لیے ہے۔ انہیں حقائق امور اور کشف و اضاء کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مبہم چیزوں کے درمیان ابہام کی موجودگی میں موازنہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان میں سے دو مبہم چیزوں کے درمیان ابہام کی موجودگی میں موازنہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان میں سے ہر ایک کی حقیقت واضح نہ ہو جائے۔ پھر جس چیز کی حقیقت واضح ہو جائے، اگر وہ کئی قسموں پر مشتمل ہو تو ان میں اجتماعی طور پر موازنہ ممکن نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ہر فرد کا الگ الگ موازنہ کیا جائے تاکہ ترجیح کا تعین ہو جائے۔ صبر و شکر کو دیکھا جائے تو ان کی اقسام اور شعبے بے شمار ہیں، اسی لیے اجمالاً ان دونوں میں ترجیح و نقصان کا حکم واضح نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یقین کے مقامات 3 امور یعنی علوم، احوال اور اعمال سے مرکب ہوتے ہیں۔ صبر و شکر اور دیگر ذکر کیے جانے والے مقامات بھی انہی امور سے مرکب ہوتے ہیں۔ ان 3 امور کو آپس میں موازنہ کیا جائے تو ظاہری صورتحال دیکھنے والوں کو یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ علوم احوال کا اور احوال اعمال کا ذریعہ ہیں، لہذا ان میں اعمال افضل ہوئے، لیکن ارباب بصیرت کی رائے بالکل برعکس ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اعمال احوال کا اور احوال کو علوم کا ذریعہ ہے، احوال علوم کا ذریعہ ہے، چنانچہ وہ علوم کو افضل مانتے ہیں، پھر احوال اور اس کے بعد اعمال، کیونکہ جو چیز دوسروں کے لیے مقصود بنے وہ یقیناً افضل ہوتی ہے، لیکن ان تینوں امور کو جب الگ الگ کر کے ایک دوسرے کی طرف منسوب کر دیا جائے تو اعمال کبھی برابر ہوتے ہیں اور کبھی ان میں تفاوت یعنی فرق ہوتا ہے۔ یہی صورتحال علوم و احوال میں پیش آتی ہے۔ معارف میں علوم مکاشفہ علوم معاملہ سے ارفع و اعلیٰ ہیں، بلکہ علوم معاملہ تو خود معاملات سے بھی کم درجے ہیں، کیونکہ یہ معاملے کے لیے مقصود ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ اصلاح عمل ہے۔ عالم کو عابد عبادت گزار پر فضیلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ عالم کے علم سے دوسروں کو نفع پہنچے تو ایک خاص عمل یعنی علم پر عمل کی وجہ سے یہ افضل ہو گیا، ورنہ کسی کا علم اگر عمل سے خالی ہو تو وہ عمل سے افضل نہیں ہے۔ عمل کی اصلاح کا فائدہ
حال دل کی اصلاح ہے، اور حال دل کی اصلاح کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال کی تجلیات منکشف ہو جاتی ہے۔ علوم مکاشفہ میں سب سے اعلیٰ و ارفع علم معرفت الہی ہے، اور یہی حقیقی مقصود و مطلوب ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سعادت حاصل ہوتی ہے، بلکہ یہی عین سعادت ہے۔ لیکن دنیا میں بعض اوقات دل کو اس کے عین سعادت ہونے کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ اسے آخرت میں پتہ چلتا ہے، تو یہ آزاد معرفت ہوتی ہے جس پر کوئی قید نہیں، لہذا یہ ہر طرح کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی معارف ہیں وہ اس لیے مطلوب ہوتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، یعنی ذاتی طور پر مقصود نہیں ہوتے۔ جب یہ معرفت الہی تک پہنچانے کا ذریعہ ہوئے تو یہ معرفت الہی تک پہنچانے میں اپنے نفع کے اعتبار سے مختلف ہوں گے۔ یوں ایک معرفت دوسری معرفت تک ایک واسطے یا کئی واسطوں سے پہنچنے کا ذریعہ بنے گی، اور جس معرفت میں بندے اور معرفت الہی کے درمیان واسطے کم ہوں گے تو وہ معرفت دیگر معارف سے افضل ہوگی۔ احوال سے ہماری مراد دل کے احوال ہیں، جنہیں دنیاوی عیوب و نقائص اور مخلوق کی رغبت سے پاک و صاف کیا جائے۔ یہاں تک کہ جب دل پاک صاف ہو جائے تو اس پر معرفت الہی واضح ہو جاتی ہے۔ دل کی اصلاح و پاکی اور اسے علوم مکاشفہ کے حصول پر آمادہ کرنے میں احوال کی فضیلت اپنی تاثیر کے مطابق ہوگی۔ نیز جس طرح آئینے کو مکمل طور پر صاف و شفاف بنانے کے لیے پہلے کچھ احوال کی ضرورت پیش آتی ہے، جن میں بعض احوال آئینے کو زیادہ صاف و شفاف بناتے ہیں اور بعض کم، اسی طرح دل کے احوال ہیں کہ بعض دل کی صفائی زیادہ کرتی ہے اور بعض کم۔ تو جو حالت دل کی صفائی کرنے میں قریب ہو یا قریب کرنے والی ہو، وہ کم درجے والی حالتوں سے لازماً افضل ہوگی، کیونکہ وہ مقصود کے قریب ہے۔ اعمال کی ترتیب بھی اسی طرح ہے، کیونکہ انہی کی تاثیر دل کی صفائی اور احوال کو دل پر طاری کرتی ہے، اور ہر عمل کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ حالت دل پر ایسے احوال طاری کر دے جو مکاشفے کی راہ میں رکاوٹ بنے، دل کی تاریکی کا باعث بنے اور دنیاوی زینتوں کی طرف لے جائیں، یا دوسری وہ حالت دل پر ایسے احوال طاری کر دے جو مکاشفے کی راہ ہموار کر دیں، دل کی صفائی کا سبب بنے اور دنیاوی تعلقات کو ختم کریں۔ پہلی حالت کو معصیت یعنی نافرمانی اور دوسری کو اطاعت یعنی فرما برداری کہتے ہیں۔ اطاعت و معصیت کے اثرات دل کی سختی اور تاریکی میں معصیت کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، یوں ہی دل کو روشن اور صاف کرنے میں اطاعت کے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ گویا معصیت اور اطاعت کے درجات اپنے اپنے تاثیری درجات کے مطابق ہوا کرتے ہیں، اور یہ اختلاف احوال کے سبب بدلتے بھی رہتے ہیں۔ مثلاً ہم مطلقاً یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نفلی نماز ہر نفلی عبادت سے افضل ہے، حج صدقے سے افضل ہے، رات کی عبادت دیگر نفلی عبادات سے افضل ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ ایسا مالدار جس پر بخل اور مال جمع کرنے کی محبت غالب ہو، اس کا اطاعت الہی میں 1 درہم خرچ کرنا کئی راتوں کی عبادت اور کئی دنوں کے روزوں سے افضل ہے، کیونکہ روزہ تو ایسے شخص کے لیے مناسب ہے جس پر بھوک کی شہوت غالب ہو اور وہ شہوت کو ختم کرنا چاہے، یا سیر ہو کر کھانا علوم مکاشفہ میں غور و فکر سے رکاوٹ بنتا ہو، تو اس کے روزے رکھ کر بھوک کے ذریعے دل کو صاف کرنے کا ارادہ کیا ہو، لیکن اس بخیل اور مال جمع کرنے والے کی یہ حالت نہیں
کیونکہ اسے پیٹ کی شہوت نقصان دیتی، نہ وہ کسی غور و فکر میں مشغول ہے کہ شکم سری رکاوٹ بنے، تو اس کا روزے رکھنا اپنی حالت چھوڑ کر دوسرے کی حالت اختیار کرنا کہلائے گا، اور یہ اس بیمار کی طرح ہوگا جس کے پیٹ میں درد ہو اور وہ دوسرا درد کی استعمال کرے، وہ دوا دوسرے درد کی استعمال کرے تو یقیناً اسے فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ اسے تو ہلاک کرنے والی بیماری کو دیکھنا چاہیے جو اس پر غالب ہے۔ بخل جس کی پیروی کی جائے ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، اور اس کے بخل کو 100 سال کے روزے اور 1000 راتوں کی عبادت بھی دور نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا ازالہ مال خرچ کرنے سے ہوتا ہے، لہذا اسے صدقہ خیرات کرنی چاہیے۔ ہم نے اس کی تفصیل مہلکات کے بیان میں ذکر کی ہے، وہاں مطالعہ کیجیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری کے اثرات احوال کے اعتبار سے مرتب ہوتے ہیں، لہذا سمجھدار شخص ایسی صورت میں پہچان لے گا کہ تحقیق سے خالی جواب میں خطا ہے، کیونکہ کوئی شخص پوچھے کہ روٹی بہتر ہے یا پانی، تو اس کا درست جواب یہی ہے بنے گا کہ بھوکے کے لیے روٹی اور پیاسے کے لیے پانی بہتر ہے۔ اگر دونوں باتیں پائی جائیں تو جسے غلبہ حاصل ہو اسے دیکھا جائے گا کہ اگر پیاس غالب ہو تو پانی بہتر ہے، اور اگر بھوک غالب ہو تو روٹی بہتر ہے۔ اگر دونوں برابر ہوں تو دونوں پر برابری کا حکم ہوگا۔ اسی طرح جب پوچھا جائے کہ سکنج بین بہتر ہے یا نیلوفر کا شربت، تو مطلقاً جواب دینا درست نہ ہوگا۔ ہاں، اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ سکنجین بہتر ہے یا سفرے کا نہ ہونا بہتر ہے، تو ہم کہیں گے سفرے کا نہ ہونا بہتر ہے، کیونکہ سکنج بین کی ضرورت سفرے کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے لیے مقصود بنے تو دوسری چیز بہتر و افضل ہوتی ہے۔ مال کا خرچ کرنا بھی ایک عمل ہے، اس سے ایک حالت حاصل ہوتی ہے، یعنی بخل کا زائل ہونا اور دل سے دنیا کی محبت نکلنے کے سبب دل اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو معرفت الہی بہتر و افضل ٹھہری، حال اس سے کم اور عمل اس سے بھی کم درجہ ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان